صبح بخیر بچوں، یہ کلاس 4 کا ویڈیو ہے اور آپ کا مضمون اردو ہے۔ اس ویڈیو میں سبق نمبر 2 پڑھانے والا ہوں اور سبق نمبر 2 کا نام ہے حضرت بلال۔ حضرت بلال کون تھے؟ ہم لوگ ان کے بارے میں جانیں گے۔ چیپٹر کو پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم چلے گا کہ حضرت بلال کون تھے۔ تو حضرت بلال کون تھے؟ حضرت بلال ایک صحابی تھے۔ حضرت بلال مشہور صحابی تھے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ انسان جنہوں نے ایمان و اسلام کی حالت میں، یعنی مسلمان جو ہے وہ نبی کو دیکھا ہو، جو مسلمان نبی کو دیکھا ہوا صحابی کہلاتے ہیں۔ شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافر کے غلام تھے۔ وہ حضرت بلال جو تھے وہ کیا تھے؟ ایک غیر مسلم کافر جو مسلمان نہیں تھا اس کا وہ غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو سخت تکلیفیں دی جاتی تھی۔ جب حضرت بلال اسلام قبول کیے تھے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا؟ بہت سخت تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ایک شخص جو مسلمانوں کا دشمن تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت گرمی میں تپتی ہوئی ریت یعنی بالو ریت پر لٹا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یا تو اسلام چھوڑ دے یا اسی حالت میں مر جائیں۔ مطلب جو مسلمانوں کا دشمن تھا وہ حضرت بلال کو تپتی ہوئی ریت یعنی بہت گرمی تھی، اور اس گرمی میں ریت بالو کتنی گرم ہو جاتی ہے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بالو بہت ہی گرم ہو جاتا ہے، اور اس تپتی ہوئی بالو پہ ریت میں ان کو لٹا دیا جاتا تھا، ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اور ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر بھی رکھ دیا جاتا تھا۔ اور وہ جو مسلمانوں کا دشمن تھا وہ کہتا تھا یا تو تم اسلام چھوڑ دو یا تم اسی حالت میں مر جاؤ۔ مگر آپ اس حالت میں بھی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کہتے رہے۔ تو اتنے ظلم سہنے کے بعد بھی وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں اور اللہ ایک ہے وہ کہتے جا رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلموں کی انتہا کر دی گئی، یعنی اس کا کوئی انتہا نہیں کہ اتنی ظلم ان کے اوپر ہوئی کہ کوئی انتہا ہی نہیں، اس کا مطلب کہا ہی نہیں جا سکتا کتنا ظلم ان کے اوپر کیا گیا تھا۔ رات میں آپ کو جنزیروں میں باندھ کر کوڑے مارے جاتے اور اگلے دن ان کے زخمی جسم کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کر دیا جاتا کہ وہ تکلیف برداشت نہ کر سکے اور اسلام سے پھر جائے۔ مطلب ان کو باندھ کر جنزیروں میں باندھ کر کوڑے سے مارا جاتا تھا اور ان کی زخمی جسم کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخم کر دیا جاتا تھا۔ پھر بھی انہوں نے یہ سوچ کر کے کہ یہ تکلیف نہیں جھیل پائے گا، برداشت نہیں کر پائے گا اور وہ اسلام سے واپس ہو جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، لیکن حضرت بلال ایسا نہیں کیے اور اسلام سے پھر جائے گا۔ پھر بھی آپ کہتے کہ اللہ ایک ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور پتھروں کو نہ پوجو۔ اتنے ظلم و ستم کرنے کے بعد، ان کے اوپر ظلم و ستم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی وحدانیت کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے اور کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی نہیں گئی۔ اب حضرت ابو بکر جو تھے وہ بھی صحابی ہی تھے اور یہ حالت ان کو دیکھی نہیں گئی۔ حضرت بلال پہ جب اتنی ظلم و ستم ہو رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھی نہیں گئی اور آپ نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اللہ نے آپ کو اپنے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار یعنی مسجد نبوی میں مؤذن بنایا۔ حضرت بلال کو کیا بنایا گیا؟ وہ مسجد نبوی کیا بن گئے؟ مؤذن، یعنی اذان دینے والے، جو اذان دیتے ہیں نا انہیں مؤذن کہتے ہیں۔
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जहाँ जिहाद की नियत से मदीना मनव्वरा से चल दिए। जिहाद की नियत से वो मदीना मनव्वरा से चल दिए और अरसा तक वहाँ लौट कर नहीं आए। एक मरतबा ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो दोबारा मदीना मनव्वरा लौट आए। जब हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत उन्हें ख्वाब में हुई तो वह मदीना दोबारा लौट आए और चंद रोज़ क़याम के बाद फिर वापस चंद रोज़ रुके और उसके बाद फिर वापस हो गए। 20 हिजरी के करीब दमशक में आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। तो प्यारे बच्चों, इस सबक से हमें क्या ये मालूम होता है कि हमें कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो जाए फिर भी अल्लाह पर हमें भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह की वहदानियत का हमें यकीन होना चाहिए और हमें किसी भी हाल में अल्लाह की वहदानियत से मुकरना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को पैदा करने वाला खुदा है। आप देखें कि हज़रत बिलाल को इतनी तकलीफ़ें दी गई, इतनी जुल्म उनके ऊपर किया गया, फिर भी उन्होंने अल्लाह से इनकार नहीं हुआ, इस्लाम से वो इनकार नहीं हुए, इस्लाम मज़हब को वो उन्होंने नहीं छोड़ा। तो हमें भी चाहे कितनी परेशानियां क्यों ना हो जाए, हमें भी अपनी इस्लामी मज़हब को छोड़ना नहीं चाहिए। आप समझ गए होंगे इस सबक से, मुझे उम्मीद है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।